دیکھیے ہم اپوزیشن میں آ گئے ہیں، اپوزیشن کی بینچوں کے لیے درخواستیں دے دیں، وزارتیں چھوڑ دیں، جھنڈے اتار دیے، گاڑیاں واپس کر دیں، آفسوں میں تالے ڈال دیے. اب اور کیا بتائیں آپ؟ اب اور کیا بتائیں شمینہ فاروقی صاحب، آپ کو کیسے سمجھ آئے گی آپ کو یہ بات؟ اور ابھی ان بیانات سے آگے نہیں نکل جانا چاہیے؟ فریہ دیکھیے اس وقت تو یہ ہمارے اتحادی ہیں، اور اس کی جو بگ وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی استعفے ہیں وہ ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیے گئے ہیں، نہ ہی ان کے وزراء کے اور نہ ہی گورنر سندھ صاحب کے استعفیٰ ایکسیپٹ کیا گیا ہے. ظاہر ہے جب آصف علی زرداری صاحب واپس ملک پہنچیں گے تو اس کے اوپر فیصلہ ہوگا، آیا وہ استعفیٰ منظور کریں گے یا اس کو ریجیکٹ کریں گے. دوسری چیز جو آپ نے بات کی یعنی آپ ڈکٹیٹوریلی اتحادی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں پھر ان کو، جابرن کام ہوا نا یہ تو، یہ جبر ہے. نہیں فریہ، نہیں ایسے ہم پیپلز پارٹی والے جبرن کوئی کام نہیں کرتے، ہم تو ہاتھ جوڑ کے کام کرتے ہیں. لیکن دیکھیے میں آپ کو ایک بڑی حقیقت بتا رہی ہوں نا، جب تک آپ کا استعفیٰ منظور نہیں ہوگا فار آل پریکٹیکل پرپسز ٹیکنیکلی یو آر اسٹل اے منسٹر، اور جب تک گورنر سندھ کا استعفیٰ منظور نہیں ہوتا فار آل پریکٹیکل پرپسز ٹیکنیکلی آپ ابھی بھی گورنر سندھ ہیں. اب قائم مقام گورنر اس وقت نثار کھڑو صاحب جو ہیں وہ ان کے فرائض انجام دے رہے ہیں، لیکن ہے تو گورنر سندھ ابھی بھی ڈاکٹر ارشد عباد صاحب. تو شمینہ فاروقی صاحبہ، ایک ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے حکومت چلانے کا. اپنی ریکنسیلیشن کی پالیسی کو کامیاب بنانے کے لیے آپ نے ملک کا کام روکا ہوا ہے، آپ نے آگے نہیں چلنا، آپ نے رکے رہنا جب تک آپ کی بات چیت نہیں وہاں پہ طے ہو جاتی. فریہ آپ ایک سوال کرتی اور اس کے بعد جواب سے پہلے دوسرے تیسرے کر دیتی ہیں. دیکھیے بات یہ ہے ہم نے کسی کا کام نہیں روکا. اگر میری یہ ذاتی رائے ہے کہ اس دفعہ متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے جلد بازی ہوئی ہے استعفے دینے میں، اور ایک بہت ایگریسو انہوں نے سٹیپ بہت جلدی لے لیا، لیکن ہم اس کو ایگریسولی بہت جلدی نہیں اس کے اوپر ہم کام کریں گے. ہمارے مفاہمت کی جو ایک پالیسی ہے ہم اسی پہ گامزن ہیں، ہم بات چیت کر رہے ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے. وزیر اعظم صاحب نے جو بات آج کہی ہے کہ ہمارے اتحادی ہیں، وہ اتحادی اور ہمارے رابطے ہیں، ہر لیول پہ رابطے ہیں. آج دوپہری خوشبخش شجاعت صاحبہ میرے ساتھ ایک پروگرام میں ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، تو رابطے ہمارے رہتے ہیں. دیکھیں ایک ایشو آ گیا ہے نا، ایک ایشو کریٹ ہو چکا ہے، اب اس کو حل کرنا ہے، اور حل اسی طریقے سے ہوگا کہ ہم اگر ایک سائیڈ اگریسو ہو گئی ہے تو ہم تھوڑے سے سبمسو ہو جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے اتحادی مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے، اور ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں اگر ہم مفاہمت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کر دیں ملک کے وسیع تر مفاد میں، تو میرا خیال ہے آپ سب کے لیے یہ خوش آئند بات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں there is no wishful thinking. دیکھیے let me tell you one thing very categorically فریہ ہویا، eventually متحدہ قومی موومنٹ will be back. اچھا یہ آپ کا موقف ہے جس کے اوپر میں یقیناً خوشبخش صاحبہ سے بھی پوچھوں گی. ایک فرق ہے جو ابھی ماضی قریب میں دیا متحدہ قومی موومنٹ نے استعفیٰ، اس وقت آپ لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ اگریسو بیانات آئے تھے. اس دفعہ آپ لوگ گرم جوشی دکھا رہے ہیں، کیا یہی ٹرننگ فیکٹر ہوگا؟ کیا اسی سے تبدیلی آئے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ اصل میں یہ باتیں نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ ہر پارٹی نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے، کوئی کسی کو خیر مقدم کرنے سے یا نہ کرنے سے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے. یہ بہت بڑے فیصلے ہوتے ہیں کہ آپ نے حکومت چھوڑ کے اپوزیشن میں آنا ہے یا اپوزیشن چھوڑ کے حکومت میں جانا ہے. تو یہ کسی کے بیان سے اس طرح کے فیصلے نہ ہوتے ہیں نہ تبدیل ہوتے ہیں. تو اس بات کو تو میں ریجیکٹ کرتا ہوں کہ وہ پہلے کیا آپ کے خیال سے آپ لوگوں کے اگریسو بیہیویئر سے یا جو دونوں سائڈ کے اگریسو بیہیویئر سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا لاسٹ ٹائم؟ نہیں کبھی بھی نہیں پڑتا ان باتوں سے، وہ کبھی بھی نہیں پڑتا، نہ آئندہ کبھی پڑے گا. اس لیے کہ ایک پارٹی نے اپنا فیصلہ کرنا ہے. تو پھر آپ لوگ اتنے ویلکمنگ کیوں ہو گئے؟ پھر آپ لوگ ویسے ہی رہتے جیسے پہلے رہے تھے، اس دفعہ کیا وجہ ہے؟ کیا آپ لوگ خود سیاسی تنہائی کا شکار ہے اس لیے آپ کو خیال ہے؟ سیاسی تنہائی ہر پارٹی تنہا ہوتی ہے، یہ بھی ایسی متھ ہی بنائی ہوئی ہے. دیکھیں نا، اب مثلا میں یہ کہوں کہ حکومت کے 2 اتحادیوں نے انہیں چھوڑ دیا تو وہ تنہا ہوگی، کوئی تنہا ہونا نہیں ہوتا. ان کے ساتھ ابھی این پی بھی ہے، ان کے ساتھ ابھی پی ایم ایل کیو بھی ہے نا. آپ لوگوں کی تو نہیں، بات یہ ہے ہی نہیں، بات یہ ہے نہیں، ایسے تنہا نہیں ہوتا، ایسے تنہا ہوتا ہی نہیں. سندھ میں دیکھ لیں، پنجاب میں دیکھ لیں، مختلف جگہوں پہ ٹرن بائی ٹرن لے لیتے ہیں. آپ لوگ سیاسی تنہائی کا شکار نہیں ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں ہے. اور تنہائی ہوتی ہے، میں تو کہہ رہا ہوں پارٹیاں ساری، یہ صرف معاملات ہوتے ہیں وقتی طور پہ. آپ کی کہیں پہ کوئی یعنی کہ آپ کے ٹارگٹس جو ہیں ایک ہو جائیں تو آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد علیحدہ ہو جاتے ہیں. مجھے ذرا بتائیں تو صحیح،
کبھی بھی کوئی اپوزیشن ہمیشہ کے لیے متحد رہی ہو یا کوئی حکومتی اتحاد ہمیشہ کے لیے اتحاد رہا ہو. پاکستان کی ہسٹری ہے نا, نہیں باہر پہ بھی میں انٹرنیشنلی بتا رہا ہوں. آپ برطانیہ کو اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں پہ یا جرمنی میں, یہاں پہ تو زیادہ تر کولیشن بنتی ہیں, خاص طور سے یورپ میں تو بنتی ہیں, ٹوٹتی ہیں, کبھی اتحاد میں کبھی اپوزیشن میں. یہ چیز کوریا میں آپ دیکھ لیں, جاپان میں دیکھ لیں. تو یہ ہمارے ہی ہے بات کہ بھائی اگر کوئی اب اپوزیشن میں ظاہر ہے حکومت کی طرف زیادہ پارٹیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ وہاں پہ حکومتی اقتدار کے مفادات ہوتے ہیں. وہ مفادات حاصل کرنے کے لیے کچھ گروپ تو ایسے ہوتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں حکومت میں رہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے باقی تنہا ہو گئے. جس وقت وہ ختم ہوتی ہے پارٹی, اب کل کو فرض کرے ایک بھی پارٹی ہے حکومت کے ساتھ نہ رہے, بھائی پارٹی کی اپنی پالیسی ہے, چاہے وہ اپوزیشن میں ہے. لیکن آپ ویلکمنگ تو ہے نا متحدہ قومی نہیں, ویلکم ہم نے انہیں بالکل کیا ہے. ہم نے انہیں irrespective ماضی میں کیا کہا. اب آپ ماضی دیکھیں, ماضی میں بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. ماضی ایگزسٹ کرتا رہتا ہے, ماضی کبھی ختم بھی نہیں ہوتا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. یہیں پہ یہ تھاٹ ہے امپورٹنٹ, ماضی کبھی ختم نہیں ہوتا, مگر ماضی کی باتیں اور ماضی قریب کی باتوں کو کیسے صاف کریں گی دونوں پارٹیز, یہ بڑا اہم سوال ہے. وقفے کے بعد سے بات کریں گے. مگر جاتے جاتے ہماری اپوزیشن جماعتیں تو حکومت گرانے کے لیے گرینڈ الائنس بناتی ہیں, تاریخ ہم نے یہی دیکھی ہے. مگر ہمارے پڑوسی ملک بھارت کی سیاسی جماعتوں نے کرپشن کا شکار ملکوں کے لیے ایک اچھی مثال قائم کی ہے. ہندوستان کی تمام چھوٹی بڑی جماعتیں ملک میں کرپشن اور کالے دھن کے خاتمے کے لیے متحد ہو چکی ہیں. وزیر اعظم منموہن سنگھ کی دعوت پر کل جماعتی کانفرنس میں شریک ہو کر کرپشن روکنے کے لیے سخت اور تیز رفتار قانون سازی پر متفق ہو گئی ہیں. اس کانفرنس میں کانگریس کی صدر سونیا گاندھی, بی جے پی کے سربراہ ایل کے اڈوانی اور ملک بھر کی تمام چھوٹی بڑی علاقائی جماعتوں کے رہنما شریک ہوئے. اس کے برعکس پاکستان میں جمہوری حکومت کو قائم 3.5 سال ہو چکے ہیں, مگر ابھی تک احتساب بل پر حکومت اور اپوزیشن متفق نہیں ہو سکے. آخر کب ہماری اپوزیشن جماعتیں کرپشن کے خلاف کوئی گرینڈ الائنس بنائیں گی؟ وقفے کے بعد بات کریں گے. کیپ واچنگ نیوز اسپیڈ. ہم بات کریں گرینڈ نیشنل اپوزیشن الائنس کے بارے میں کس کس کو ابہام ہے. آج عمران خان تحریک انصاف کے سربراہ نے بھی کہا کہ ان کو یہ الائنس بنتا نظر نہیں آ رہا, اس کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں. ساتھ ہی ساتھ متحدہ قومی موومنٹ بھی یہ بات کہہ چکی ہے کہ کوئی ایسا الائنس جس سے جمہوری حکومت کو خطرہ ہو اس میں وہ شامل نہیں ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ جماعت اسلامی کی طرف سے بھی آج ایک انٹرسٹنگ بیان آیا. اسی پہ بات کرنے کے لیے ویری وارم ویلکم ٹو سید منور حسن صاحب, جماعت امیر جماعت اسلامی پاکستان. ویری وارم ویلکم ٹو یو سید صاحب. منور صاحب, اس وقت اگر کوئی گرینڈ الائنس بنتا ہے اور ملک کی بہتری کے لیے عوام کی مفاد میں بنتا ہے, تو کیا آپ کسی ایسے الائنس میں شامل ہو جائیں گے جس میں متحدہ قومی موومنٹ بھی ہو؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, پچھلے 3-3.5 سال سے گرینڈ الائنس زرداری اور گیلانی کے گرد لوگوں نے بنایا ہوا ہے. میاں نواز شریف اس گرینڈ الائنس میں 3 سال شامل رہے ہیں, MQM شامل رہی ہے, مولانا فضل الرحمان شامل رہے ہیں, اور مہنگائی بڑھتی رہی ہے, حالات خراب ہوتے رہے ہیں, امریکی انٹرونشن میں اضافہ ہوتا رہا ہے, ایبٹباد جیسے صرف ایک وزیر کے برطرف کرنے کے نتیجے میں JUI والے ناراض ہو گئے, ایک سیٹ ملنے نہ ملنے کے حوالے سے MQM والے ناراض ہو گئے. تو جن لوگوں نے 3-3.5 سال سے گرینڈ الائنس بنا رکھا تھا, وہ گرینڈ الائنس بدلنے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ انہیں لوگوں کے سامنے یہ بات بتانی چاہیے کہ پچھلے گرینڈ الائنس نے قوم کو کیا دیا, جو زرداری اور گیلانی کے ساتھ مل کر لوگوں نے بنایا تھا. اب اس سے نکل رہے ہیں تو کون سے مقاصد سامنے ہیں؟ یہ اکیڈمک ایشو تو نہیں ہے, پریکٹیکلی ان تمام ایشوز کو ایڈریس ہونا چاہیے. منور صاحب, اس میں اس وقت جو میاں نواز شریف صاحب کو بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے اور وہ رابطے بھی کر رہے ہیں, ان کی طرف سے کوئی رابطہ ہوا ہے آپ سے؟ دیکھیے, میاں صاحب کے بارے میں پہلے دن سے فرینڈلی اپوزیشن کی بات کی جاتی رہی ہے, اور اس میں بھی فرینڈلی زیادہ تھا, اپوزیشن کم تھی پروپورشنیٹلی. لہذا اب اگر وہ کسی اور چیز کی بات کر رہے ہیں تو میرے علم میں تو کوئی نہیں ہے. پریس اور میڈیا میں جو کچھ آ رہا ہے
اس پر کتنا یقین کیا جائے کتنا یقین نہ کیا جائے، لیکن یہ کہ یہ سب ڈیکوریشن پرپزز یا کاسمیٹک ریزن سے معلوم ہوتا ہو رہا ہے، ابھی تک سنجیدہ کوشش ہمیں تو کم از کم کوئی نظر نہیں آئی۔ تو کوئی رابطہ نہیں ہوا میاں نواز شریف کی طرف سے آپ کی جماعت کے ہاں ساتھ؟ میرے علم میں کوئی رابطہ نہیں میرے علم کی حد تک۔ اچھا، اگر جیسے ماضی میں آپ کا ایک اتحاد بن چکا ہے، لنڈن میں اے پی ڈی ایم قائم کیا، میاں نواز شریف نے اے پی سی کال کی، اس کے بعد الیکشن کا بوائیکاٹ ہوا، آپ کیا سمجھتے ہیں اب آپ اعتبار کر سکتے ہیں کسی اور نیشنل الائنس کے اوپر؟ دیکھیے اگر کے ساتھ تو بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں آن بوتھ سائڈز، تو لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ سیاسی دائرے اور میدان کے اندر تجربات سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، تجربات سے رائے بدلی جاتی ہے، کسی ایک سمت میں اس کو ڈھالا جاتا ہے۔ اے پی ڈی ایم کا جو تجربہ ہے، مل جل کر سارے لوگوں نے لندن تک کا سفر کرنے کے بعد بائیکاٹ کا فیصلہ کیا، لیکن بغیر کسی سے مشورہ کیے میاں نواز شریف نے اس فیصلے کو تبدیل کر دیا، اس کے بعد پھر بدل دیا، بائیکاٹ کا فیصلہ کیا، پھر بدل دیا، حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ تو جو لوگ اتحاد بنانے کے بعد اکیلے ہی اول و آخر اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں اور سب کچھ فیصلے خود ہی کرتے ہیں، ان کے بارے میں ظاہر ہے کئی بار سوچنا چاہیے۔ ہمارے سامنے بھی کوئی ایسی پیشکش یا کوئی تجویز آئے گی تو ہم باہم مشورہ کریں گے۔ آزاد کشمیر کے الیکشن میں ہم نے اتحاد دیکھے، آپ کیا سمجھتے ہیں ایسی کوئی سچویشن دوبارہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے آزاد کشمیر کا تجربہ تو بڑا تلخ ہے، اور آزاد کشمیر کو پاکستان سمجھ کر وہاں پر ویسی سیاست کرنا جو ہے یہ اور بھی زیادہ تلخ نمائی والی بات ہے، اس لیے کہ آزاد کشمیر کو ابھی یہ فیصلہ کرنا ہے اور استصواب کے نتیجے میں اسے پاکستان کے حق میں ابھی رائے دینا باقی ہے۔ اس کو پاکستان کا صوبہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو قومی جماعتوں نے وہاں پر سیاست کی ہے، جو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی ہیں، جس لب و لہجے میں بات کی ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس سے کشمیر کوس کو بے حد نقصان پہنچا ہے۔ اس کے ریفرنس کے ساتھ کوئی نئی سیاست پاکستان میں نہیں کی جا سکتی۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں اس تجربے سے بھی آپ کو یہ لگا کہ آپ ان سے مزید بات نہیں کر سکتے، مگر ایم ایم اے کے بننے کی بھی باتیں کی گئی، آپ کیا سمجھتے ہیں ایم ایم اے دوبارہ تشکیل پائے گی؟ پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ ایم ایم اے پہلے جو تشکیل پائی تھی وہ کس نے توڑ دی کہ دوبارہ تشکیل پانے کی بات ہو؟ تو پہلے تو تعین کرنا پڑے گا، اس لیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو ایم ایم اے کے نام ہی پر الیکشن میں حصہ لیا تھا، اسی کے سمبل پر الیکشن میں حصہ لیا تھا، تو اس لیے الیکشن ایم ایم اے تو مولانا فضل الرحمان کی حد تک تو برقرار ہے۔ تو اگر اس کو کوئی نقصان پہنچا ہے یا وہ بے حال ہو گئی ہے اور اس کو بحال کرنا ضروری ہے، تو لازمی طور پر اس کی اسٹاک ٹیکنگ ہونی چاہیے کہ اس کو بے حال کس نے کیا۔ لیکن اگر ایم ایم اے آپ نے کہا کہ جس نے کیا وہ اس کو دوبارہ بحال کرے، ارسپیکٹیو آف ایم ایم اے، ویسے جے یو آئی ایس سے آپ کے کیسے تعلقات ہیں؟ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ کل رات بھی مولانا کا فون آیا تھا، وہ آج لندن جا رہے تھے تو اس سے پہلے انہوں نے مناسب سمجھا، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، بہت تفصیل سے ہماری بات ہوئی، مختلف ایشوز کے اوپر تبادلہ خیال ہوا۔ وہ قابل قدر شخصیت ہیں، عالم دین ہیں، اور ایک سیاسی دائرے کے اندر قد کاٹ رکھنے والے شخصیت ہیں، تو اس لیے تعلقات تو ہمارے تمام لوگوں سے بہت اچھے ہیں۔ تو اگر مولانا کسی الائنس کا حصہ بنتے ہیں، مولانا فضل الرحمان، اور ان کے ساتھ کیا جماعت اسلامی سپورٹ کرے گی پھر ان کو؟ دیکھیے سیاست میں اس طرح نہیں ہوا کرتا، پوری ملک کی سیاسی صورتحال کا تجزیہ کرنا ہوتا ہے، اس کا احاطہ کرنا ہوتا ہے۔ امریکی مداخلت کتنی بڑھ گئی ہے، غلامی کا طوق کتنے دور دور تک لوگوں نے پہن لیا ہے، اس کے بارے میں ایک حتمی رائے قائم کرنی ہوتی۔ مولانا کی ایک مجبوری یہ ہے کہ کشمیر کمیٹی کے رکن بھی ہیں، اور کشمیر کمیٹی کے رکن کی حیثیت سے انہوں نے جو کرنا چاہیے تھا، اور گھوڑے کے آگے گاڑی کے بجائے گاڑی کے آگے گھوڑا جوتنا چاہیے تھا، وہ حکومتی پالیسی کو لے کر چلتے رہے کہ جو کشمیر کے بارے میں لاکھ کہیں کہ ہے پر نہیں والی پالیسی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کئی بار سوچنا پڑے گا۔ ویسے مجھے نہیں لگتا کہ مولانا کسی الائنس میں جا رہے ہوں، انہوں نے میاں صاحب کے بارے میں بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور باقی معاملات کے اندر بھی وہ کافی دانائی کے ساتھ بات کرتے رہے۔ سینٹ کا بھی معاملہ اگر آ جائے تو اس میں الگ صورتحال ہم نے دیکھی، پھر جی سینٹ کے معاملے کو اگر دیکھا جائے تو ایک الگ صورتحال نظر آتی ہے۔ مگر منور صاحب آخری سوال میں آپ سے یہ کروں گی، آپ نے کہا جو صورتحال ہوتی ہے ملک کے حالات دیکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں، اس وقت پہ پلان کیا ہے جماعت اسلامی کا؟ آپ لوگ مسلسل آواز اٹھا رہے ہیں، دھرنے دیے گئے، شور مچایا گیا، پلان کیا آپ کے پاس حالات بہتر کرنے کا؟